بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کس نے کیا تھا؟ جواب: قرآن مجید کا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ اگلا سوال: دنیا کا سب سے پہلا ٹکٹ کب چھاپا گیا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا ٹکٹ 1840 میں چھاپا گیا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کپاس پیدا کرنے والا ملک چائنا ہے۔ اگلا سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک سوڈان ہے۔ سوال: وعدہ پورا کرنے کی تاکید کس سورہ میں ہے؟ جواب: وعدہ پورا کرنے کی تاکید سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ سوال: پاکستان کے کس دریا کو دریائے نیل کہا جاتا ہے؟ پاکستان کے دریائے سندھ کو دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ دریائے سندھ کس ملک سے نکلتا ہے؟ جواب: دریائے سندھ چائنا سے نکلتا ہے۔ سوال: سب سے پہلے پاکستان نے اپنے ڈاک ٹکٹ پر کس جانور کی تصویر چھاپی تھی؟ جواب: سب سے پہلے پاکستان نے اپنے ڈاک ٹکٹ پر اونٹ کی تصویر چھاپی تھی۔ سوال: شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی کو کھیتی باڑی کا حکم دیا گیا تھا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کا کام دیا گیا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے پہلا دن کون سا تھا؟ جواب: دنیا کا سب سے پہلا دن جمعے کا تھا۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ چاندی کہاں پائی جاتی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ چاندی میکسیکو میں پائی جاتی ہے۔ سوال: زمین سورج کے گرد کس رفتار سے گردش کرتی ہے؟ جواب: زمین سورج کے گرد 18.5 میل فی سیکنڈ کے لحاظ سے گردش کرتی ہے۔ سوال: سب سے پہلے کس نبی نے مٹی کے برتن بنائے تھے؟ جواب: سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے مٹی کے برتن بنائے تھے۔ سوال: ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ کون سا ہے؟ جواب: ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ قرآن مجید ہے۔ سوال: وہ کیا ہے جو ہم روز دیکھ سکتے ہیں مگر اللہ کبھی نہیں دے سکتا ہے؟ جواب: خواب۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے 1 سال بعد تک عصا پہ تکیے پہ کیوں کھڑے رہے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار نعمتیں اور معجزات عطا کی جن میں پرندوں اور جانوروں پر حکومت شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں سے اپنی مشقت والا کام لیا کرتے تھے، مثلاً بیت المقدس کی تعمیر۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جنات کی حقیقت واضح ہو جائے کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اگر جنات کو غیب کا علم معلوم ہوتا تو وہ فوراً جان لیتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں، اسی لیے وہ بدستور اپنا کام کرتے رہے۔ جب 1 سال کے بعد دیمک نے لاٹھی کھا کر اسے گرا دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب جنات کو احساس ہوا کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن میں ذکر: اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورہ سبا میں بیان ہوا ہے۔ پھر جب ہم نے اس کی موت کا حکم جاری کیا تو کسی کو اس کی موت کا پتہ نہیں دیا مگر زمین کے کیڑے نے اس کی لاٹھی کھا ڈالی۔ پھر جب وہ گر پڑا تو جنوں پر ظاہر ہو گیا۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔